حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نبی کریم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی والدہ مائدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوی کی سکونت سے مشرف ہو گئی۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شعور خاتون ہیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں بھی اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی ادب و عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، نہ حضور کی کبھی ہرگز دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو گے اگر حضور تم سے ناراض ہوگے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں، باقی احادیث دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان 25 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا، اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازہ کو کاندھا دیے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر، اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا، اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں مدفون ہیں۔ بوقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور نے ان کی بیٹی کو حضرت حفصہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی، اور پھر ایسا نظام کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی، آپ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طواف دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر اوالی میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا، اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔
تو میں نے اپنے ایک مدینہ ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما دوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث قرآن کی آیت نازل ہوں گی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ بول دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی، کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر میں آ گئے۔ وہ اکیلی بیٹی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا۔ آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام منبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا لیکن حضور نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے یہ پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے۔ تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ زمین پر کھجور کے پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ حضرت عمر نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا، اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دی تھی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی خاتون ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔